جو
जाने वाले तेरा खाए तेरे गुनाहों से उलझे तेरा खाए तेरे तेरा खाए तेरे गुनाहों से उलझे मुनकिर जब गाने मुर्दाने वाले मुनकिर जब गाने मुर्दाने वाले सुने बोले रहेगा यूं ही मन का चल जा रहेगा रहेगा यूं ही मन का चल जा रहेगा रहेगा यूं ही मन का चल जा रहेगा बड़े फाक हो जाए चल जाने वाले बड़े फाक हो जाए चल जाने वाले रहेगा यूं ही मन का चल जा रहेगा रहेगा यूं ही मन का चल जा रहेगा बड़े फाक हो जाए चल जाने वाले अकीदे का शेर आला हज़रत फरमाते हैं मुझे यकीन है कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा हर बंदा बोलेगा तू जिंदा है वल्ला 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 सबसे औला वाला हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी बोले का दूल्हा हमारा नबी वो क्या खबर कितने तारे किले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी वो कौन देता है देने को चाहिए वो देने वाला है सच्चा हमारा नबी तू जिंदा है वल्ला 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 रब्बाई 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 या रसूल अल्लाह रब्बाई 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 या रसूल अल्लाह रब्बाई 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 या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले सुभान अल्लाह और बाबा से बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह रज़ा रज़ा नफ्स दुश्मन है तुम में ना आना रज़ा नफ्स दुश्मन है तुम में ना आना कमा तुमने देखे हैं चंद्राने वाले सुभान अल्लाह आइए 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 हुक्म के मुताबिक मनक़बत अमीरुल मुजाहिदीन और बाबा से बुलंद
بڑی بات یہ کہ اسقلم پیر سید خرم ریاض رضی فرماتے ہیں اچھا جی مصطفیٰ پیارے کے عاشق مصطفیٰ پیارے کے عاشق دل یکی خادم حسین مصطفیٰ پیارے کے عاشق دل یکی خادم حسین اہل حق کے واسطے نور مبی خادم حسین اہل حق کے واسطے نور مبی خادم حسین اس کو ناموں سے آقا پر فدا سو جان سے اس کو ناموں سے آقا پر فدا سو جان سے پاسبان مسلک و ایمان و دین خادم حسین پاسبان مسلک و ایمان و دین خادم حسین شاہی فرماتے ہیں جرت و عشق و مرور ان کے اوصاف و کمال جرت و عشق و مرور ان کے اوصاف و کمال ہیں خصائل جن کے روشن وہ ہنسی خادم حسین ہیں خصائل جن کے روشن وہ ہنسی خادم حسین ذوالفقار حیدری کی تابش جلوہ نما ذوالفقار حیدری کی تابش جلوہ نما باغ حیدر کے گلے خوشتر ہنسی خادم حسین باغ حیدر کے گلے خوشتر ہنسی خادم حسین سبحان اللہ اور بابا سے بول کے لیے سبحان اللہ فرماتے ہیں ان کی صورت سے ہے ظاہر شوکت اہل وفا ان کی صورت سے ہے ظاہر شوکت اہل وفا کربلا کی عظمتوں کے ہیں ابھی خادم حسین کربلا کی عظمتوں کے ہیں ابھی خادم حسین ہیبت فاروق اعظم ان کی سیرت سے ہیبت فاروق اعظم ان کی سیرت سے خالد و بوذر کی تفسیر مبی خادم حسین خالد و بوذر کی تفسیر مبی
مجھ کو دعا دیجئے مجھ کو دعا چشمے تبسم ہو عطا دیجئے مجھ کو دعا چشمے تبسم ہو عطا شاب صوبہ نبی کے اب قریب خادم حسین جاب صوبہ نبی کے اب قریب خادم حسین دیکھا جو خرم کے اشعار 11 ہے ہوئے دیکھا جو خرم کے اشعار 11 ہے ہوئے کہہ دیا بس ہو گئی ہے 11ویں خادم حسین کہہ دیا بس ہو گئی ہے 11ویں خادم حسین جب سے میں نے مرحبت شروع کی وقت تک میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ہاتھوں کو اٹھا کے ہاتھوں کو لہرا کے دیں لیکن اب کہتا ہوں یوں ایک ادائیں ہاتھ اٹھا کے اس امیر المجاہدین کے لیے یوں ہاتھ اٹھا کے کہہ السلام خادم حسین 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار فخر تاجدار فخر منصب پرویز منصب پرویز جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا جب تک سورج لیکن آپ میں جو رنگ نظر آتا تھا وہ قادری نظر آتا تھا میں نے ابھی بھی کہا تھا ذرا جذبوں کو باہر کر بیٹھے ابھی آپ یہاں پر بیٹھ جائیں گے تو ابھی ہم نے بڑے کام کرنے ہیں وہ غازی الدین شہید نے وہ گستاخ کو مارا تھا نا اس بدبخت راجپال کو تو غازی بس اس کو جب شہید کر دیا گیا تو معاملہ ٹھنڈا ہو گیا نہیں اس وقت بھی شاہد مصطفیٰ نے کہا تھا غازی شہید ہوا ہے لیکن جس شہید سے غازی نے مارا تو پائن پڑا ہوا ہے ذرا جسموں سے کہیے سبحان اللہ شہید کو توق کے کہیے سبحان اللہ پتا چلے کہ آج بابا جی کے دیوانے بیٹھے ہیں وہ پس گئے سبحان اللہ پتا چلے کہ آدمی دیوانے بیٹھے ہیں وہ پس گئے سبحان اللہ بابا جی کے اوپر جو رنگ تھا نا وہ قادری رنگ تھا تو پھر جب قادری رنگ چڑھتا ہے نا نقشبندی رنگ کے ساتھ تو پھر جناب بیٹھا ہوا ایک مسجد میں تو امریکہ تک کام جائے اس کی رفتار سے بیٹھا ہوا ہے گدری پر لیکن جب للکارے تو ہائی لینڈ کا جو بدبخت ہے وہ بھی کام جائے اور فرانس کا کتا بھی کام جائے بغداد والے کی طاقت پیچھے تھی میرے بابا کے اس لیے جب بھی بابا جی کوئی بات کرتے تھے تو بڑے بڑوں کا پتہ پانی ہو جایا کرتا تھا اور آج حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر میرے ذہن میں آتا تھا کہ تجھ سے در اور در سے سخت اور سب سے ہے مجھ کو بھی سوچ میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اور کیا دبے جس پہ ہمایت کا ہو پنجہ تیرا اور اس شعر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور بابا جی کے بڑے ایک جمعے میں فرمایا تھے کہ بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے علم والے آئے لیکن کسی کو علم جو تھا اس کو کہیں لے گا کسی کو کہیں لے گا کسی کو کہیں لے گا لیکن جب احمد رضا کی بات آئی احمد رضا نے سارا علم سمیت کر اس غوث پاک کو کوئی نہیں سمجھ نہیں بات کی آج کا مجمع بڑا مضبوط مجمع ہے اور میں اس موقع پر دعوت نام دے رہا ہوں
ہمیں اعلیٰ حضرت تک لے کر جاتی ہیں، اور جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی حیات کے اوپر کام کیا اور اعلیٰ حضرت کے دستے بازو رہے، میری مراد سید ایوب علی رضوی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کا عظیم اشم جناب محترم عدنان عیسیٰ صاحب سے ملتمس ہوتا ہوں تشریف لاتے ہیں اور بات ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑھائے قیمت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. محبتوں کے ساتھ اس سے بات دیجیے نعرہ تکبیر. ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کیجیے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اور انہیں جانا. من سب پر نبی کیا، من سب پر نبی کیا. سے درود پاک کریے صلی اللہ علیہ رسول اللہ.
ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروار پھرتے ہیں کہیے کیسے پروار پھرتے ہیں کوئی پوچھے تیری بات رضا کوئی یوں پوچھے تیری بات رضا رے کوئی یوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے پوچھتے ہزار پھرتے ہیں غوث میرا لازار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے بھائی خوبصورت اور مبارک آواز میں اعلیٰ حضرت کلام پیش کرنے کی سعادت جی میں بلا تاخیر دعوت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ بڑے ذوق و شوق سے جادو ساری ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دیکھو یار ابھی رابطہ ہوا ہے ہمارا مرکز میں انشاءاللہ 10-15 منٹ تک امید ہے انشاءاللہ صاحبزادہ محمد سعد رضوی تشریف لائیں گے انشاءاللہ کل تک ہم علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے حمیت و غیرت کا سبق لیا کرتے اور ان کی آنکھوں میں شاہین والی چمک دیکھا کرتے اور ان کی گفتار میں شیر کی دھاڑ ہم سنا کرتے اور ان کے طرز فکر میں امام احمد رضا کی تابانیاں ہم دیکھا کرتے اور ان کی حمیت و غیرت میں مولا علی حیدر کرار کا کردار ہمیں جھلکتا نظر آج یہ سب نعمتیں یہ ساری دولتیں بحمداللہ ان کے بیٹے میں منتقل ہو رہی ہیں انشاءاللہ جگر گوشہ امیر مجاہدین صاحبزادہ مولانا حافظ محمد سعد حسین رضوی صحیح معنوں میں اپنے ابا جی کے جانشین ثابت ہوں گے انشاءاللہ دل سے تو یہی روح اٹھتی ہے کہ تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی لیکن انشاءاللہ وہ جانے سے پہلے بڑے نگینے تراش رہے ہیں وہ جانے سے پہلے بڑے بڑے جوہر تیار کر رہے ہیں محاورہ تھا نہیں حقیقتاً بات عرض کر رہا ہوں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت نے لاکھوں دلوں کو حضور پر قربان ہونے کا ڈھنگ سکھا دیا یہ اغیار کی اور کفار کی غلط فہمی ہے کہ خادم حسین چلا گیا اب یہ قافلہ تھم جائے گا یہ قافلہ نہ پہلے تھما تھا نہ اب تھمے گا ابھی سید
عدنان شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کر رہے تھے. ان کے جو پردادا ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے بڑے چہتے مرید ہیں. حضرت قبلہ سید ایوب علی رضوی رحمت اللہ ہے. اور کلام جو پیش کر رہے تھے میرے خیال میں اسی کلام کے تناظر میں علامہ خادم حسین رضوی یہ کہا کرتے تھے. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ حضور کی زیارت نصیب ہو جائے, سبحان اللہ, ہمیں ہمارے آقا کا دیدار نصیب ہو جائے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ میں نے ان کی زبان سے سنا, وہ فرماتے تھے کتیاں دا کام ہے مالکاں دے راج بہ ہے, مالک اپنی مرضی نال کدی آن گے تے جلوہ بخار گے. کتے کا کام ہے چوکھٹ پہ بیٹھے رہے, کتے کا کام ہے رستے میں بیٹھے رہے. اور اعلیٰ حضرت نے حضور کی چوکھٹ پہ جب یہ تمنا دل میں رکھ کر حاضری پیش کی کہ مجھے حضور کی زیارت ہو جائے, مجھے حضور کا دیدار ہو جائے, اور دیدار بھی جاگتے ہوئے, تو یہ نعت شریف آپ نے پڑھی. جب 2 گھڑیاں گزر گئیں, کچھ پہر گزر گئے, رخ محبوب سے پردہ نہیں ہٹا, تو بریلی سے تو پڑھتے گئے کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے, کہ مہر کب سے نقاب میں. یہ تو گھر سے پڑھتے گئے. اب جب در اقدس پہ کھڑے ہوئے تو عشق کے امتحان ہوتے ہیں نا, جیسے حضرت تاج الشریعہ مفتی اختر رضا الازہری رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے طریقت مبارکہ قادریہ میں خلافت عطا فرمائی تھی, امیر المجاہدین اعلیٰ حضرت کے شہزادے, اور بخاری شریف کی سند عطا فرمائی تھی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ. آپ فرماتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں, کسی کو وہ ہنساتے ہیں, حضور کی طرف اشارہ ہے, کسی کو وہ رلاتے ہیں, کسی کو وہ ہنساتے ہیں, وہ یوں ہی آزماتے ہیں, وہ اب تو فیصلہ کرنا. مجھے یاد ہے ایک مقام پہ قبلہ امیر مجاہدین نے فرمایا کہ مدینہ پاک میں آپ کے محبین صادقین میں سے آپ کے کسی محب صادق کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی. حضور تھے وہ, نبی پاک کی زیارت نصیب ہوئی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ملک پاکستان میں آپ کے دین کے خادم ہیں خادم حسین رضوی, حضور آپ کے دین کا بڑا کام کر رہے ہیں, وہ آپ کے گستاخوں کو دشمنوں کو للکارتے ہیں, وہ آقا وہ بیماری میں ہیں, ویل چیئر پہ بیٹھتے ہیں, معذوری کی حالت میں ہیں, آقا کرم ہو جائے نا ان پہ. قبلہ امیر المجاہدین نے خود فرمایا ان بزرگوں کو رسول پاک نے فرمایا وہ ہمیں ایسے ہی پسند آتا ہے. شریعہ اس نقطے کو یوں بیان کرتے ہیں جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے, جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہوں پیا وہ راگنی اچھی نہیں. اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہونے والے لاکھوں تھے, میدان خطابت کے شہسوار لاکھوں تھے, طریقت و سلوک و معرفت کی کچھیاں سجھانے والے لاکھوں تھے, آستانوں کی زینت بڑھانے والے لاکھوں تھے, لیکن جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے جس سے حضور کی نگاہ جمی, جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوا, جس میں رسول پاک کی نگاہ کرم فائز ہوئی, اس کا نام علامہ خادم حسین رضوی. کیا سمجھا؟ اعلیٰ حضرت نے حضور کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے پھر یہ کلام پڑھا
وہ سوئے لالزار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے پھول کیا دیکھ میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خواب پھرتے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے اب مکتے میں حضور کی چوکھٹ پہ اعلیٰ حضرت نے خود کو گرا دیا حضور کی طرف چہرہ کر کے سر جھکا کے پڑھنے لگے کوئی کیوں پوچھ تیری بات اب بات تو حضور کی ہو رہی تھی اعلیٰ حضرت تو حضور سے عرض کر رہے تھے نا آقا دیدار کا شربت پلائیں رخ زیبا سے پردہ ہٹائیں اپنے نور کا جلوہ میرے من میں بسائیں یا رسول اللہ شبستان میں تو آقا آپ آتے ہیں آج جاتے ہوئے جلوہ دکھائیں اب بات تو حضور سے ہو رہی تھی عرض تو حضور سے کر رہے تھے یوں نہ کہا کہ حضور تیری بات نہیں پوچھتے حضور ہی تو سب کی بات پوچھتے ہیں آقا ہی تو سب کی جھولیاں بھرتے ہیں وہی تو سب کی بولیاں سمجھتے ہیں کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات بسا تجھ سے کتے ہزار پھرتے یہاں پر مجھے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی یاد آنے لگے آپ نے فرمایا کہ بریلی شریف میں مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کے سامنے کلام پڑھا گیا یہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی بعض ناطقاں اعلیٰ حضرت کے ادب میں اس مصرے میں تبدیلی کر دیتے ہیں بجائے کتے پڑھنے کے وہ کتے پڑھ دیں گے شہدا پڑھ دیں گے مفتی اعظم ہند کے سامنے بھی کس نے یوں ہی تصرف کیا اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ آج کسی کے شبستان خلوت میں وہ تشریف لائے تھے کوئی ان سے باتیں کر رہا تھا اور وہ کسی کو اپنی مسکراہٹ سے لگا ان کے دیوان نے کہاں بات کھلی کر مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک کلام پڑھا گیا اور مصر میں تصرف کیا گیا مفتی اعظم نے فرمایا ارے بھائی یہ میرے ابا جی کا کلام ہے جو تم پڑھ رہے ہو یہ میرے والد کا کلام یہ میرے باپ کا کلام میرے ابا جی نے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جو کہا وہی پڑھو میرے ابا جی نے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سب کہا کتا کہا کہ کوئی کیوں پوچھتے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اگر میرے باپ کا کلام پڑھنا ہے تو انہیں کا کلام پڑھو اس میں تصرف وہی بات علامہ خادم حسین رضوی کی جو بھی آپ نے سنی کہ کتے کا کام ہے مالک کی چوکھٹ پہ پہرا دینا ابھی کوئی پڑھ رہے تھے ہند میں بھی ہوں تو دیتا ہوں میری قسمت کی قسم کھائیں سزا میں ابھی مرکز میں قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ علیہ کے آستانہ قدس نشان پر اغیار بھی حاضریاں دیتے رہے فلانے ڈھمکانے بھی آتے رہے اور اس پر متسلط سنی علماء اور مشائخ نے تشویش کا بھی اظہار کیا کہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام تو میں نے آستانے بھی حاضر ہو کر صاحب مولانا حافظ سعد حسین رضوی کو میں نے عرض کیا کہ ہم آپ پر مطمئن ہیں آپ کی سنیت پر آپ کے تسلط پر قبلہ امیر مجاہدین کی تربیت پر ہمیں کوئی شک نہیں ہم مطمئن ہیں لیکن بعض شخصیات نے مجھ سے رابطہ کیا کراچی سے اور اس طرح تو میں نے کہا ان کی تسلی تشفی کے لیے میں آپ کی زبان سے کچھ سننا چاہتا ہوں وہ فلانا ذلیل آیا تو فلانا فاسق آیا تو فلانا آیا آتے رہے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں میں نے کہا کہ مجھے آپ پر اعتماد ہے انشاءاللہ آپ امیر مجاہدین کے نقشے قدم پر ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ لیکن جن شخصیات نے مجھ سے رابطہ کیا اور بریلی شریف تک ان شخصیات کا رابطہ ہے تو ان کی تسلی کے شفیع کے لیے میں آپ کی زبان سے کچھ سننا چاہتا ہوں تو صاحب حافظ محمد سعد حسین رضوی نے کہا شاہی
آپ کو یاد ہوگا میرے ابا جی پڑھا کرتے تھے تجھ سے در سے سد اور سد سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور علامہ حافظ حضوری اکثر یہ پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ غوث پاک کو کیا مرتبہ حاصل ہے کہ ان سے نسبت ہے ان کی چوکھٹ کو، اور ان کی چوکھٹ سے نسبت ہے ان کی گلی کو، اور ان کی گلی کو نسبت ہے باہر کسی نکڑ سے. اس نکڑ پہ جو کتا بیٹھا ہے ان سے ان کی خامد کو نسبت. آپ کو یاد ہے پر یہ پڑھا کرتے تھے؟ میں کہا بالکل پڑھا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کے بارے امیر المجاہدین یہی کہا کرتے تھے کہ میں حیران ہوں کہ امام احمد رضا کو اللہ نے علم و معرفت کے سمندر دیے، علم کے خزانے دے دیے، تو وہ اللہ والا اتنے بڑے سمندر پی کر ہضم کیسے کر گیا؟ اتنے خزانوں کو سمیٹ کر کیسے لے گیا؟ یہاں تو جس کو دو لفظ آ جائیں اس کا قدم زمین پہ نہیں ٹکتا. بات شروع کر دیتے ہیں، تحقیق کے نام پر تفسیر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو احمد رضا کو اتنا علم ملا تو وہ جنا علم کے اتنے سمندر پی کر ہضم کر گیا اور اتنے خزینے سمیٹ کے چل دیا. اس کے راز کیا ہے؟ مجھے تنہائی میں بھی امیر مجاہدین نے ایک دفعہ یہ بات کی، ایک مولوی صاحب کی بارے بات ہو رہی تھی، بڑے محقق ہیں وہ، تنہائی میں بھی مجھے یہ کہا، اور امیر المجاہدین کے تقریروں میں بھی یہ بات کی کہ شاہ جی اعلیٰ حضرت کے پاس اتنا علم تھا اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، لیکن اعلیٰ حضرت کو علم نے ستایا نہیں، اعلیٰ حضرت کا قدم پہ کملایا نہیں. وجہ کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے اپنے آپ کو غوث اعظم کے کتوں کے قدم سے لگا کے رکھا. غوث اعظم تک بھی نہیں پہنچے بلکہ امام محمد رضا کہتے رہے تجھ سے در سے سد اور سد سے ہے مجھ کو نسبت. اے گیارہویں والے پیر دستگیر، تیرے قدموں میں تیری چوکھٹ ہے، تیری چوکھٹ کے سامنے تیری گلی ہے، تیری گلی کی کسی نکڑ میں کوئی کتا بیٹھا ہو احمد رضا اس کے قدموں میں جا رہا ہے. سمجھ رہے گا آپ کو؟ کون بنا مہمان کعبہ؟ محشر کی بخشش کا ذریعہ، دل کی دھڑکن دل کا چین، دل کی دھڑکن دل کا چین. حضور قبلہ مجاہدین سے جمعہ پڑھ کے دن میں سامس کرنے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو علماء کے افکار، ان کے نظریات، ان کے ملفوظات، ان کے اقوال پر گفتگو ہو رہی تھی. تو میں نے تاج شریعہ سرکار کا ایک مقولہ عرض کیا. میں نے کہا مودی، نریندر مودی وزیر اعظم کی حکومت میں 2-3 سال پہلے ہندوستان کے مدارس کے لیے قانون بنا کہ یہ سنسکرت کا ایک ترانہ ہے ہندوستان کے لیے، تو وہ ترانہ پڑھا جائے گا سب مدرسوں میں 15 اگست کو. سب نے مانی بات کہ ٹھیک ہے پڑھا جائے گا. نہیں مانی تو تاج شریعہ سرکار نے نہیں. تاج شریعہ مفتی اختر رضا رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر قائد ملت حضور اسجد میاں قاضی القضات انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ سنسکرت میں جو یہ ترانہ ہے دیش بھکتی کا، اس میں شرکیہ الفاظ ہیں، اس میں کفریہ الفاظ ہیں، ہم یہ نہیں پڑھیں گے. ہاں ہم ہندوستان کے باسی ہیں، ہندوستان ہمارا دیش ہے، ہم ہندوستان کا ترانہ پڑھیں گے. کون سا پڑھیں گے؟ یہ پڑھیں گے چین، وہ اقبال کا لکھا ہوا کیا ہے، امیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہمارے یہاں سے. نہیں یار، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، یہ ترانہ پڑھیں گے. بڑی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی. بڑے ایسے جناب حکومت کی طرف سے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، پریشرائز کیا گیا، بہت کچھ ہوا. بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے علماء تاج شریعہ کے پاس آئے. عرض کیا حضور نرمی دکھائیے، دین کا مسئلہ ہے، مدارس کا مسئلہ ہے، مدارس بند ہو جائیں گے،
मदारिस के ताले पड़ जाएंगे, अलूम दीनिया की तदरीस तहसील मुनक़ते हो जाएगी, मदरसे नहीं बचेंगे। फतवा नरम कीजिए। लोग मौलाना खालिद हुसैन की बोली सुनकर घबरा जाया करते, ये बोली उनको बरेली से अता हुई है। जब बड़े बड़े मुशाइख ने काजी शरीयत सरकार को अर्ज़ किया, हुजूर नरमी कीजिए, मदरसे बंद हो जाएंगे, मदरसे नहीं बचेंगे, तो काजी शरीयत ने रज़वी जनाब ने फरमाया, अगर दीन ही ना बचा तो मदरसों को बचा के क्या करना। यही बात अमीरुल मुजाहिदीन कहा करते थे, आस्थानों को ना बचाओ, दीन की खिदमत करो। मदरसों के बचाव की बात ना करो, रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे रख ले। अगर हुजूर का दीन तख्त पे आ गया, मस्जिदें भी आबाद रहेंगी, मदरसे भी आबाद रहेंगे। दीन तख्त पे ना आया तो ना मस्जिद बचेगी ना मदरसा बचेगा। मैंने ये बात जब अर्ज़ की, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खालिद हुसैन रज़वी की आंखों में चमक आ गई, चेहरा ऐसे खिल उठा। फरमाया पीरो, ताजी शरिया को हमने देखा है, जब ताजी शरिया को देखते तो पता लगता कोई जना आ रहा है। जब ताजी शरिया आते तो पता लगता है कोई जना आ रहा है, जना आ रहा है। अल्लाह हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खालिद हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह की यादगारी को विस्तार होने से जाया, जिसमें शादी करना ने आगे बात पड़ी आला हजरत का कलाम, तो आला हजरत अलैहि रहमा ने हुजूर की बात में अर्ज़ किया, कोई तू पूछ दे बात ताज़ा, तुझसे कुत्ते हजार। इधर हुजूर के आगे अपने आप को आजिज़ी इंकिसारी की इंतहा को पहुंचा दिया, उधर मेरे मुस्तफा ने जज्बागाह का पर्दा हटा दिया और जाते हुए अहमद रज़ा को अपना दीदार करा दिया और रोए का झांक पिला दिया, जिससे आला हज़रत इतने डूब गए कि झूम कर रोने लगे, याद में जिसकी नहीं होश बनो जहां जाओ, दिखा दे वो रुख ए महर फैज़ान को, दिल से आपने आना नहीं मिलता है, क्या ही खुद रफ्ता किया जलवाए जान।